السلام علیکم 7th کلاس بیٹا نظم اتحاد شعر نمبر 1 دیکھو تو غیر ہنستے ہیں ہوشیار ہو ذرا ہاں الف آنا ہے لاسٹ پہ للہ اب تو خواب سے بیدار ہو ذرا بیٹا جی یہ شعر ہے دوبارہ پڑھتا ہوں دیکھو تو غیر ہنستے ہیں ہوشیار ہو ذرا دیکھو تو غیر ہنستے ہیں ہوشیار ہو ذرا للہ اب تو خواب سے بیدار ہو ذرا۔ نظم کا نام بیٹا اتحاد، شاعر کا نام میرزا، یہ مرزا نہیں ہے یہ میرزا ہے، الطاف حسین عالم لکھنوی۔ نثر بیٹا تم پر غیر ہنستے ہیں اس لیے ذرا ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے لیے اب تو خواب سے بیدار ہو جاؤ۔ مفہوم بیٹا اس کا تمہاری نا اتفاقی کا دشمن مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے لیے اب تو خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ بیٹا بالکل کلیئر الفاظ ہیں، کوئی مشکل ورڈز نہیں ہیں، تو اس لیے میں آپ کو جو یہاں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے بس وہ ریڈ کر کے بتا رہا ہوں۔ اس کی اسکرین شاٹس اور اس کی جو پکس ہیں وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، تشریح دیکھیں۔ نظم کے اس شعر میں شاعر اتفاق و اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم آپس میں مل کر نہیں رہو گے اور لڑائی جھگڑا کرو گے تو اجنبی لوگ تم پر ہنسیں گے اور تمہارا مذاق اڑائیں گے، اس لیے تمہارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے واسطے غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ اور آپس میں مل جل کر رہو۔ دشمن تمہارے آپس کے اختلافات دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، وہ تمہیں کمزور اور بے بس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اتحاد ہی سب سے بڑی قوت ہے، اس خواب و خیال میں نہ رہنا کہ لڑ جھگڑ کر سکون سے زندگی گزار لوگے۔ بقول شاعر اتحاد ہو اتفاق ہو، اتحاد و اتفاق ہو بھائی چارہ ہو سب میں، اتفاق و اتحاد ہو بھائی چارہ ہو سب میں، یہی خواب ہمارا ہے یہی چاہت ہماری۔ بیٹا جی اس کے بعد ہے شعر نمبر 2 وہ دن خدا دکھائے کہ لے آئے یہ ثمر، آنا ہے تم کو منزل مقصود تک اگر۔ وہ دن خدا دکھائے کہ لے آئے یہ ثمر، ثمر بیٹا کہتے ہیں فائدے کو، پھل کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس کا جو معنی ہوگا وہ ہوگا فائدہ۔ آنا ہے تم کو منزل مقصود تک اگر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دن ضرور دکھائے گا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بیٹا شاعر کا نام، نظم کا نام آپ نے ضرور مارکر سے لکھنا ہے۔ پھر نثر خدا تمہاری زندگی میں وہ دن ضرور لائے کہ تم اتحاد کی بدولت منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ مفہوم بیٹا دیکھیں اگر تم اتفاق و اتحاد کو اپنا لو گے تو اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں ضرور کامیاب فرما دے گا۔ بیٹا جی یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے۔ اب شعر کا جو مطلب معنی مفہوم جو ہے اوپر دیکھیں۔ نثر میں بیٹا کیا کرنا ہوتا ہے، ہم نے صرف شعر کو با محاورہ فارم میں لکھ دینا ہوتا ہے، با محاورہ الفاظ میں جملوں میں ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ بس شعر کو ہم نے اپنی طرف سے کم از کم ایڈیشن کرنا ہوتا ہے الفاظ کا، بس ترتیب سیدھی کرنی ہوتی ہے ورڈز کی۔ جہاں مجبوری ہو بات سمجھ نہ آ رہی ہو وہاں پر ہم مجبوراً کوئی اپنی طرف سے لفظ ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے اس شعر میں اس نثر میں کیا ہے لفظ اتحاد، یعنی کہ اوپر جو بات چل رہی تھی نا پچھلے شعر میں، نظم کے پچھلے شعر میں یا آگے آ رہی ہے وہ اتحادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہاں وہ دن خدا دکھائے لے آئے یہ ثمر، آنا ہے تم کو منزل مقصود تک اگرچہ اس شعر نمبر 2 میں اتحاد کا لفظ یوز نہیں ہوا، لیکن بیٹا جو ہماری نظم ہے اس کا عنوان ہی اتحاد ہے، اور اوپر نیچے جو بات ہو رہی ہے سیاق و سباق آگا پیچھے اگلے پچھلے شعر ان سب میں اتفاق و اتحاد ہی کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا ہمیں یہاں پر یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ نثر میں لکھا ہے کہ خدا تمہاری زندگی میں وہ دن ضرور لائے کہ تم اتحاد کی بدولت منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ بیٹا آگے دیکھیں تشریح۔ اس شعر میں شاعر اتحاد و اتفاق کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور دکھائے گا تم جب اپنی منزل کو حاصل کر لو گے،
لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے سب سے بنیادی شرط اتفاق و اتحاد ہی ہے بیٹا۔ منزل مل جل کر رہنے سے ملتی ہے، ایک نہ ایک دن اتفاق کا ثمر ضرور ملتا ہے۔ متحد ہو کر منزل کا حصول بہت آسان ہے، لیکن جبکہ منفرد انسان بہت کمزور ہوتا ہے۔ پاکستان بھی بیٹا مسلمانوں کے اتحاد ہی کی بدولت آزاد ہوا تھا۔ تمہارے جو بھی مقاصد ہیں وہ اتحاد ہی کی بدولت پورے ہو سکتے ہیں بیٹا۔ اس میں بھی شعر وہی ہم لکھیں گے، اتحاد و اتفاق ہو بھائی چارہ ہو سب میں، اتفاق و اتحاد ہو بھائی چارہ ہو سب میں، یہی خواب ہمارا ہے یہی چاہت ہماری۔ شعر نمبر 3 بیٹا، ڈالی ہے اتحاد کی تم نے جو داغ بیل، ہمت نہ ہو جان کے بچوں کا ایک کھیل، ہمت نہ ہو جان کے، ہمت نہ ہارو بیٹا آنا چاہیے یہاں پر، جان کے بچوں کا ایک کھیل۔ بیٹا جی یہ بچوں کا کھیل نہیں اس کو سمجھنا، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے۔ اس کے بعد مرزا الطاف حسین لکھنوی عالم، یہ بیٹا جی عالم لکھنوی، یہ بیٹا جی شاعر کا نام، اور پھر نظم کا نام اتحاد۔ نثر بیٹا اس کی کرتے ہیں، تم نے اتحاد کی جو داغ بیل ڈالی ہے اسے بچوں کا کھیل جان کر ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارو۔ مفہوم دیکھیں، تم نے متحد ہو کر رہنے کی جو بنیاد ڈالی ہے اسے آسان خیال کرتے ہوئے حوصلہ نہ ہارو۔ تشریح دیکھیں بیٹا، اس شعر میں شاعر اتحاد کے ثمرات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے اتفاق کے ساتھ رہنے کی جو ٹھان لی ہے، پختہ عزم کر لیا ہے، اس پر قائم رہو۔ اگر تم نے مل جل کر رہنے کا عزم کر لیا ہے تو سمجھ لو کہ تم نے ایک بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے، کیا ہے۔ مل جل کر رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہزار اختلافات ہونے کے باوجود ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اپنوں سے جڑے رہنے کے بے شمار فائدے ہیں، اپنوں سے جڑے رہنا پڑتا ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں بیٹا۔ لہذا وقتی پریشانیوں سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اتفاق و اتحاد پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ والا شعر وہی آئے گا، اتفاق و اتحاد ہو بھائی چارہ ہو سب میں، یہی خواب ہمارا ہے یہی چاہت ہماری ہے۔ بیٹا جی یہ 3 اشعار ہیں، جسٹ نثر مفہوم یاد کرنی ہے اور نوٹ کرنی ہے بیٹا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ یہی ورڈز آپ نے پیپر میں لکھنے ہیں بیٹا جی، سوٹیبل کوئی بھی ورڈز اس سے ملتے جلتے آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنے سے بنانا مشکل لگتا ہے اور صحیح سے نہیں بنتی تو پھر آپ کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ اسی کو یاد کریں۔ اوکے بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔